ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب بات یہ ہے کہ جدید دور ٹیکنالوجی کا آ چکا, لیکن پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ کمپنیوں نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن ہمارے ملک کے اندر ریگولیٹر, اسٹیٹ بینک, SCCP انہوں نے اتنی رخنی رکاوٹیں ڈالی, اتنی پریشانیاں پیدا کی, اتنی تکلیفیں دیں عوام کو, پبلک کو, جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو. معاملہ پھر بھی ایسا ہے, بڑی پروگریسو کمپنیز ہیں, ہماری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز بھی بڑی پروگریسو ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں, فیوچر اور فارورڈ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں حالات کو دیکھنے والے دور اندیش لوگ ہیں. انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجیز لائیں, مائکرو بینکنگ, مائکرو فائنینس, اس کے اوپر بہت ورک کیا. یہ ایک بہترین میں کہوں گا کہ پاکستان کے لیے تجربہ ہے. ہمارے یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں نے لوگوں کو بہت فائنینشلی امپاور کیا. اس کے باوجود کہ ہمارے ریگولیٹر اسٹیٹ بینک نے فائنینشیل انکلوژن کے کنسپٹ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا. ہر قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے, ایسے شخص کے لیے جو کہ اسمال بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہو, کیا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں نے اور مائکرو فائنینس بینکوں نے آپس میں مل کر کسی بھی طریقے سے, جسے میں کہوں گا کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں, کنزیومرز ہیں, عام لوگ ہیں, ان کے لیے بڑی آسانی پیدا کی. پہلے پیسے کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا بڑا مشکل کام تھا, لیکن دیکھیں آپ آج کسی کو بھی دشواری یا تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے صاحب میں ایزی پیسہ کر دیتا ہوں, ایزی لوڈ, اس طرح کر کے لوگوں تک پیسے پہنچا دوں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. تو میں نے سوچا بھائی کہ اگر اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو کیوں نہ اچھا رہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس تحقیق, اس ڈیجیٹل دور میں, اس ماڈرن دور میں, اس ٹیلی کمیونیکیشن کے دور کے اندر یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا کتنا اہم کردار ہے. تو آج خاص طور پہ مدعو کیا ہے جناب خرم ملک صاحب کو, جو ایزی پیسہ کے ہیڈ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. یہ بذریعہ اسکائپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو خرم ملک صاحب, اب بات یہ آج ڈیجیٹل دور ہے اور آپ لوگوں کا بڑا جو ہے وہ میں کہوں گا اچھا اور مثبت کردار ہے پاکستان کی عوام کو امپاور کرنے کے لیے, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جدید دور کے اندر پاکستان کو لے جانے کے لیے. تو سب سے پہلے تو تھوڑی سی آگاہی دیں اوور آل ڈیجیٹل پیمنٹ, ڈیجیٹل ٹرانزیکشن انوائرمنٹ کے بارے میں, پھر میں بات سے بات نکالتا چلا جاؤں گا. جی تھینک یو ویری مچ علی. سب سے پہلے تو میں ڈیجیٹل پیمنٹ کے بارے میں کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا. جی بالکل کریں. آئی تھنک ڈیجیٹل پیمنٹ سے لوگوں کے ذہن میں جو آتا ہے کہ یہ صرف ایک پیمنٹ انسٹرومنٹ ہے, لیکن جو سب سے پہلی چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ یہ کہ اٹس اے بینک اکاؤنٹ جس کا ایکسیس پوائنٹ ڈیجیٹل ہے. جی سو جیسے کہ آپ ایک بینک برانچ میں جا کے مختلف بینکاری کی سروسز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, ہم لگ بھگ وہی سروسز آفر کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایکسیس پوائنٹ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے, آپ فون سے اس کو ایکسیس کرتے ہیں. So that's the first thing that I want to make clear to people through you کہ digital banking is basically a bank account جس کا access point فون کے اوپر ہے. ہم تقریباً وہی سروسز آفر کرتے ہیں جو بینک برانچز آفر کرتی ہیں, پیسے کی سینڈنگ کرنا, ریسیو کرنا, ATM کارڈز ایشو کرنا. اس کے علاوہ جو ایڈیشنلی جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں سروسز وہ ہیں آپ کی کنزمپشن, کیونکہ آج جو آپ زیادہ تر جس کے لیے آپ پیسہ بینک سے نکال کے کنزیوم کرتے ہیں, ہمارے پلیٹ فارم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کنزمپشن اسی پلیٹ فارم سے ہو. جیسے کہ ایئر ٹائم ٹاپ اپ ہے, آپ نے لینا ہے کسی بھی ٹیلی کام کمپنی کا ایئر ٹائم بائی کرنا ہے, آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں, آپ نے آن لائن پرچیز کرنا ہے, آپ نے ایون ریٹیلر کے پاس جا کے جب آپ جاتے ہیں گروسریز کرنے کے لیے یا کسی اور ریٹیل ٹچ پوائنٹ پہ, آپ نے جو پیسہ نکال کے خرچنا ہے وہ بھی آپ ڈائریکٹلی خرچ کر سکیں, آپ کو کیش کی ضرورت نہ پڑے. تو سب سے پہلے تو وی آر بینک اکاؤنٹ, ہمارا ایکسیس پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. جہاں پہ ہم تھوڑا سا بہتر ماحول اپنے کنزیومر کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں لگ بھگ 12 سے 15 ہزار بینک برانچز ہیں اور اتنے ہی ATM کارڈز, ATM مشینز اویلیبل ہوں گی. ہماری جو لوکیشن جہاں سے آپ جا کے کیش اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, وہ ہماری اکیلے کی رفلی اراؤنڈ 70,000 ہوں گی. 70,000 لوکیشنز ہیں اور انڈسٹری ٹوگیدر کچھ لاکھ سے اوپر لوکیشنز ہوں گی جہاں پہ آپ جا کے پیسہ جمع بھی کرا سکتے ہیں, نکال بھی سکتے ہیں لائک این ATM مشین. And that access to the market is what makes the model so successful and right for the market. ہر شخص جس کے پاس موبائل فون ہے
ایک طرح سے آپ نے اسے امپاور کر دیا ہے کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کی صورت میں بالکل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سروسز بالکل بینکنگ کی اس سے مہیا ہو جائیں. یہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس موبائل فون اور ایکٹیو سم ہو وہ آپ کی سہولیات سے مستفید ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, جس کے پاس بھی موبائل فون ہے اور رجسٹرڈ نادرا اکاؤنٹ یوزر ہے, اکاؤنٹ ہولڈر ہے, کارڈ ہولڈر ہے, وہ منٹس میں اپنا اکاؤنٹ کھول کے امیڈیٹلی ہماری سروسز یوز کر سکتا ہے. اچھا خرم ملک صاحب, ایک چیز ہے, میں اتفاق سے یہ شعبے میں تدریس کے عمل سے بھی وابستہ ہوں, تو جب میں پڑھاتا ہوں تو سن 2000 کی کتابیں اٹھاتا ہوں تو تب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں COD پہ. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ کیش آن ڈیلیوری سسٹم چل رہا ہے, اکثریتی ٹرانزیکشن یہ ہیں. تو اس سلسلے میں یعنی آن لائن پیمنٹ کے سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا کاوشیں اور کوششیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, کیونکہ آج بھی وہ ماضی کا سلسلہ ہے جو دوسرے ممالک میں برک اینڈ مورٹر 20 ایئرز اگو والا تھا. جی اچھا علی, اس میں آئی تھنک کہ آپ چونکہ خود فائنانس سے وابستہ ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ٹریجیکٹری دیکھی جاتی ہے, ٹرینڈز دیکھے جاتے ہیں. ہم لوگ ہسٹوریکلی ایک بڑا ہی کیش ہیوی سوسائٹی رہے ہیں, بٹ اگر آپ لاسٹ ایک سال میں دیکھیں تو بہت ریپڈ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کیش سے آن لائن پیمنٹس کے اوپر. آلموسٹ 100-200% انکریز ہمیں ملا ہے. ایون جو ڈیجیٹل بینکس کی بیس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں انکریز, انڈسٹری نے 100% انکریز ایکسپیرینس کیا ہے. کچھ چیزیں آبویسلی مارکیٹ میں ایک ایجوکیشن کا فنکشن ہوتی ہیں. کچھ ابھی پاکستان میں جو ای کامرس جو ڈیجیٹل پلیئرز ہیں, پلیٹ فارم پرووائڈرز ہیں ریٹیل پیمنٹس کے, ریٹیل کے, وہ اٹ سیلف آہستہ آہستہ ان کی اپ ٹیک آنی شروع ہوئی ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ ہمیں بھی اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک چینج آنا شروع ہوئی ہے. ایک چینج ہے, ایک سفر ہے, ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے. وی آر ناٹ ویئر ویسٹ از ٹوڈے, بٹ وی آر آن دی جرنی. آئی تھنک جو چیز یہ ایک بڑا مثبت عمل ہے کہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, باقی جو نکات میرے ذہن میں موجود ہیں اس پر گفتگو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے خرم ملک صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے, ہیڈ ہیں ایزی پیسہ کے, اور ان سے بات یہی ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے دو اہم نکتے جو تھے میں نے ان سے پوچھ لیے جناب والا, اور انہوں نے جناب ہمارے ملک کے اندر پریویلنٹ کیش بیسڈ جو یا کیش ہیوی ٹرانزیکشنز کا جو سسٹم ہے اس کے حل کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹس, ای بینکنگ, ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے صحیح سمت میں سفر کے متعلق بتایا. اب جناب والا بات کچھ ایسی ہے کہ خرم ملک صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جب سے پینڈیمک آیا ہے تو اب ہمیں معاشرتی طور پر بہت سارے فاصلوں کا سامنا ہے. ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی. آپ کے خیال سے کیا ڈیجیٹل پیمنٹس اور ڈیجیٹل بینکنگ جس کا آپ نے ذکر کیا یہ کس حد تک ہماری مدد کر سکتی ہے اس شعبے میں؟ جی علی, سب سے پہلے تو جب تک کہ اس کا کوئی کیور نہیں ہے, سوشل ڈسٹینس از دی اونلی سولوشن. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں, کافی ساری ایسی سروسز جس کے لیے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پر پرووائڈ کریں, تاکہ جتنی زیادہ ڈیجیٹلی اویلیبل سروسز ہوں گی اتنی ہی مارکیٹ میں نکلنے کی نیڈ کم ہوگی. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایئر ٹائم ٹاپ اپ بل پیمنٹ ایک ایسی ضرورت ہے جس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. کافی ساری چیزیں آن لائن لوگ آرڈر کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس لیے ہم نے آن لائن کافی زیادہ سروسز آفر کی ہیں تاکہ لوگ آن لائن پرچیز کر سکیں. اس کے علاوہ ٹیلی ڈاکٹر کی ایک سروس ہم نے لانچ کی جس میں آپ جو آپ کی نارمل جو لیس انٹینسٹی یا لیس کریٹیکل میڈیکل کنڈیشنز ہوں اس کے لیے آپ آن لائن ڈاکٹر سے رجوع کر کے مشورہ لے سکیں, جس کے لیے اگین چونکہ آج کل او پی ڈیز بند بھی ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم لانچ کریں اس طرح کی سروس تاکہ لوگوں کو نکلنا نہ پڑے. سو ہم نے اپنی طرف سے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک تو سب سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے پلیٹ فارم کے تھرو. ہمارے کافی زیادہ یوزر جو ہیں ہم نے بڑی ایجوکیشن کی ہے اس کے اوپر آن دا نیڈ آف اٹ, اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے کافی زیادہ سروسز جو روز مرہ کی نیڈ ہیں لوگوں کی
ان کو ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ ڈیجیٹلی اویلیبل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ان ضروریات کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے اور ایز اے ریزلٹ ہم اس پہ قابو پا سکیں. اچھا مجھے ایک چیز آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کل ظاہری بات ہے لوگ ایپس پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور فیچر جو ہیں بڑی منفرد میں نے دیکھا نوعیت کیا ہے, لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جناب جو بھی بینکنگ ایپ ہو ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ آپ نے بھی جو بینکنگ ایپ وغیرہ ڈیولپ کی ہوئی ہے, کیا وی کین پے آور بلز ان ون کلک اور اے فیو کلکس, کیا ہم اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہیں جتنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیسیلیٹیشن ہے ان کی ہو جاتی ہے اس طرح سے؟ تھوڑے اس کے فیچرز ہمیں بتائیں. جی سو علی, اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بل پیمنٹ تقریباً سارے پاکستان میں جتنے بھی الیکٹریسٹی, واٹر, گیس, انٹرنیٹ جو ڈفرینٹ کمپنی پرووائڈرز ہیں ان کی آلموسٹ ہمارے پاس ساروں کی اویلیبلٹی ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ. ایئر ٹائم ٹاپ اپ ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے آج کل. کمیونیکیشن اس دور میں جب لوگ گھر میں لاکڈ اپ ہیں از ویری امپورٹنٹ بزنسز کے لیے, جابس کے لیے. سارے کمپنیز کے آلموسٹ سارے بنڈل, سارے پیکیجز اویلیبل ہیں آن لائن. اس کے علاوہ کافی زیادہ جو آن لائن جو پاپولر پلیٹ فارمز ہیں, ریٹیلنگ پلیٹ فارمز جو ہیں, ان کی پیمنٹس ہم نے آن لائن اویلیبل کی ہیں. سو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک تو سب سے زیادہ جو وائڈ ورائٹی آف تھنگس کور کر سکیں جو کامن نیڈ کی ہوں. یونیک نیڈس obviously are not in priority right now, لیکن جو کامن نیڈ کی چیزیں ہیں وہ اور انتہائی آسان طریقے سے. اسی کی وجہ سے اگر آپ ہمارے نمبر آف سبسکرائبرز دیکھیں اور نمبر آف یوزرز دیکھیں, وی ہیو پیپل ان ملینز یوزنگ اس largely because ایک تو we have the common needs covered اور دوسری چیز یہ ہے کہ it's very convenient. It is literally as simple as sending an SMS. جتنا آپ دیر میں آپ ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اس سے کم دیر میں آپ بل پے کر سکتے ہیں, آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو تنخواہ بھجوا سکتے ہیں. سو یہ لیس دین 30 سیکنڈ پروسیس کی فلاسفی کے اراؤنڈ ڈیزائن کیے جانے والی سروسز ہیں. اچھا ایک چیز جو تھوڑا کیونکہ آج کل جدید دور کی آپ کو پتہ ہے جدید ضروریات ہیں, پرابلم یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن جو ہمارے یہاں کسٹمرز کے لیے ہے, اوور آل ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو آگاہی ہو. مجبوری یہ بھی ہے کچھ پاکستان کے اندر, جیسے آپ نے بتایا کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا, لیکن آپ کے خیال سے کیا کوئی اویئرنیس ڈرائیو بھی چلانے کی ضرورت ہے جس کے اندر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو, لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف جائیں اور فائنینشیل انکلوژن کا ایک ماحول بن جائے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے ممالک کے اندر بہت زیادہ ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ہو رہے ہیں. آپ بھی ذکر کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ سفر صحیح سمت میں جاری ہے, لیکن آپ کے خیال سے کیا باقاعدہ طور پر اس پر اب کیمپینیں چلانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں ڈیجیٹل ورلڈ میں ایگزسٹ کرنے کے لیے؟ جی علی, کچھ تو ہم باقی جو انڈسٹری کے پلیئرز ہیں اس اسپیس میں انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے, اسی لیے کافی زیادہ انکریز ہم نے آبزرو بھی کیا ہے. کچھ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اب زیادہ اویئرنیس ہے کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس کو یوز کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. آئی تھنک اسٹیٹ لیول کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور ارجنسی بھی ہے. آئی تھنک دس از اے پروسیس, اٹس اے جرنی, اٹ ہیز اسٹارٹیڈ اینڈ اٹ ول کنٹینیو ٹو گرو. یہ اب رکے گا نہیں, کیونکہ آئی تھنک جو ہم جیسی مارکیٹس ہیں ان کے لیے ڈیجیٹل سولوشنز آر فار مور وائبل دین کنونشنل سولوشنز. اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اب آلموسٹ ہر لیول کے اوپر ہے, آلموسٹ اسٹیٹ بینک کے لیول کے اوپر بھی ہے, بہت زیادہ سپورٹ بھی اویلیبل ہے پلیئرز کو, ریگولیٹری سپورٹ اویلیبل ہے. آئی تھنک دس از ان دی رائٹ ڈائریکشن اینڈ ول گیٹ دیئر ایونچولی. اچھا مجھے اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ آپ پاکستان کے اندر مستقبل کیسا دیکھتے ہیں ای کامرس کا, کمرشل ایکٹیویٹیز کا جو کہ آن لائن ہو رہی ہیں؟ آپ نے پلیئرز کا بتایا, بیسیکلی جب تک آن لائن کامرس یا ویب کامرس یا ای کامرس کی سائٹیں بھی متحرک نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ ماحول صحیح سے بن نہیں پائے گا. اب دیکھ رہے ہیں بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ آن لائن جا رہے ہیں, آپ کے خیال سے مستقبل کے اندر ان کا کیا رول ہوگا؟ بیکاز آن لائن ٹرانزیکشن یا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن, ڈیجیٹل پیمنٹ از ہائیلی ریلائنٹ آن مارکیٹ پلیئرز. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی دیکھیں, جو گلوبل ٹرینڈز ہیں وہی ٹرینڈز پاکستان میں ایونچولی آئیں گے. ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں. اب اس میں جو سرٹن انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹرز
ہمارے کیس میں جو ابھی ہیں وہ جتنے گرو کر رہے ہیں اسی حساب سے ای کامرس پلیئرز یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پرووائڈرز بھی بڑھ رہے ہیں. جیسے جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل پلیئرز کے لیے وہ ہوتا ہے اسمارٹ فون پینیٹریشن اور ڈیٹا پینیٹریشن. اگر آپ پچھلے 3 سال کی پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جتنی گروتھ اسمارٹ فون میں آئی ہے اور جتنی گروتھ ڈیٹا میں آئی ہے اتنی ہی گروتھ ان پلیئرز کی ٹرانزیکشن میں اور انٹرسٹ لیول میں آئی ہے. سو آئی تھنک جو جس وجہ سے ہم باقی دنیا سے تھوڑا پیچھے ہیں از لارجلی بیکاز ہماری اسمارٹ فون پینیٹریشن ابھی اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ گرو کر رہی ہے بہت ریپڈلی, players کا interest to go online, players کا interest to go digital will only increase because economics are just very straightforward and too much heavily in favor of digital. اگر آپ ایک کاسٹ آف ریٹیلنگ نکال دیں یا ریٹیل کی سروسنگ کی کاسٹ نکال دیں تو گڈس جو پلیٹ فارم کے اوپر بکتے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر, ان کی جو آپ کنزیومر کو پاس آن کر سکتے ہیں کاسٹ ایڈوانٹیج, پرائس ایڈوانٹیج, that is one of the biggest reason why a lot of players would in the future want to stay digital. So players کے end کے اوپر there is lot of interest. I think جو چیز ٹائم کے ساتھ بڑھے گی وہ اسمارٹ فون پینیٹریشن بڑھے گی اور اس کے ساتھ آپ کو آلموسٹ 1-to-1 ریلیشن شپ میں گروتھ نظر آئے گی ای کامرس ٹرانزیکشن میں اینڈ ہینس دی انٹرسٹ آف ڈفرنٹ پلیئرز ٹو گو آن لائن. اس کے اوپر مزید گفتگو جاری رکھیں گے لیکن مجھے لینی ایک چھوٹی سی. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں خرم ملک صاحب سے, ہیڈ ہیں ایزی پیسہ کے. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے متعلق بتایا جو کہ ڈیجیٹل پیمنٹس, ڈیجیٹل بینکنگ اور ان سب چیزوں سے منسلک ہیں. اب آپ بطور صارف جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے اور میں آپ کے تجسس کو سمجھ سکتا ہوں, تو میں خرم ملک صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے عام صارفین جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل پیمنٹ سے, کیونکہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ صرف پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ ایک مفصل سلوشن ہے پورے ڈیجیٹل بینکنگ سروسز کے حساب سے. تو خرم ملک صاحب میں چاہوں گا کہ آپ مفصل طریقے سے ہمارے ناظرین کو اور صارفین کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں مختلف ایریاز میں آپ کی سہولیات سے. جی سب سے پہلے تو جو ہماری جو ایک مین انڈرسٹینڈنگ جو لوگوں کو ہونی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں کافی سارے پروڈکٹس اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ کافی سارے کسٹمرز کے اوپر ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. چونکہ پاکستان میں فائنینشیل پینیٹریشن اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے کافی سارے لوگوں کو جو پروڈکٹ پرووائڈ کرنے چاہیے ہمیں وہ ہم پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہوتی ان کسٹمرز کے بارے میں. سو ایک تو سب سے پہلے جب لوگ ڈیجیٹل پروڈکٹس یوز کرنا سٹارٹ کریں گے تو جو فرسٹ تھنگ دیٹ وی سٹارٹ ٹو گیٹ از لاٹ آف انفارمیشن. کافی زیادہ ان کسٹمرز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملنا شروع ہوگی جس کے اراؤنڈ کسٹمائز پروڈکٹ بنانا شروع کر سکتی ہیں. نہ صرف ہم بنا سکتے ہیں بلکہ باقی پلیئرز بھی بنا سکتے ہیں. سو فرام اے کنزیومر اسٹینڈ پوائنٹ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی انفارمیشن کلیکٹ ہونا شروع ہوگی, ایسی چیزیں جو کہ ہمیں اکوپ کریں گی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. دوسری چیز جو بزنسز ہیں, بزنسز کو انڈرسٹینڈ آئی تھنک آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے بھی اور مزید بڑھے گی بھی وقت کے ساتھ, وہ یہ کہ ایفیشنسی لے کے آنے کے لیے اپنے بزنس میں ان کو ڈیجیٹل پروڈکٹ کی اڈاپشن ضروری ہے. اب آپ سپلائی چین مینجمنٹ دیکھ لیں جو کہ پاکستان کی ان ٹرمز آف منی موومنٹ سب سے زیادہ جو بڑی جہاں پہ پیسے کی لین دین ہوتا ہے وہ ہے سپلائی چین, آپ کی ریٹیلرز, ڈسٹریبیوٹرز. اگر آپ اس اینگل کو کور کر لیں تو آپ کے جو ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹر کے درمیان جو پیسے کی لین دین ہوتی ہے اس میں اتنی انیفیشنسیز ہیں کہ اگر آپ صرف اس کو ہی کور کر لیں تو کافی زیادہ بینیفٹ یا آئدر ریٹیلر کو پاس آن ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوٹر کو پاس آن ہوتا ہے اور ایز اے ریزلٹ دونوں پارٹیز کی یا تو پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے, کاسٹ آف آپریشنز کم ہوتے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس پرووائڈ کرتے ہیں. لکیلی پاکستان میں ہم بھی ہیں اور پلیئرز بھی ہیں اور مزید بڑھ بھی رہے ہیں جو کہ اس طرح کے پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے دونوں کنزیومرز اور بزنسز کو فائدہ ہوگا اس کی اڈاپشن سے. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز. نہیں, یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. میرا ذہن بھی جب آپ نے بات کی تو اس طرف آ گیا. یہ جو آپ نے سپلائی چین کے متعلق بات کی اور ہمارے ہاں بھی وینڈر پیمنٹس کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور جن ایفیشنسیز کی آپ نے بات کی, انفارچونیٹلی انٹرمیڈیریز کی وجہ سے وہ بڑا پرابلم آ جاتا ہے, مینول انٹرمیڈیریز کی وجہ سے.
یہ پورا جو فلو ہے اس کو ڈیجیٹل کرنے کے متعلق آپ کی محنتیں کاوشیں اس کے متعلق بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے, اور فل فور یہ جو ایس ایم ایز کو فیور کر سکتی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جو صارفین ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. جی دیکھیں, سپلائی چین کے اوپر تو جو سب سے زیادہ ہماری سروس جو فائدہ دے سکتی ہے لوگوں کو وہ کیش ایکسچینج اور گڈز ایکسچینج کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. آج اگر آپ نارمل فلو کسی کمپنی کا دیکھیں تو وہ یا تو اسیسمنٹ کے اوپر یا ڈیمانڈ اسیسمنٹ کے اوپر مارکیٹ میں نکلتے ہیں اور جا کے آرڈرز لیتے ہیں اور پھر کیش کلیکٹ کرتے ہیں, یا پہلے وہ آرڈرز لیتے ہیں اگلے دن گڈز لے کے جاتے ہیں اور کیش کلیکٹ کرتے ہیں, یا تو سرپلس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا شارٹ فال ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی آپ جتنی مرضی سیزنالٹیز اس میں ڈال دیں آپ کبھی بھی بہت زیادہ ایکوریسی اچیو نہیں کر سکتے. سو ایز اے ریزلٹ آپ کی سب سے پہلے تو وہ ایفیشنسی آئے گی کہ ڈسٹریبیوٹر کو پیسہ وقت پہ ملے گا یا ان ایڈوانس ملے گا. ریٹیلرز جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان ریٹیلرز کا ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کافی زیادہ چیزیں لون لینڈنگ پروڈکٹ ان کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں. آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریٹیلرز جو ہے وہ جو ان کو اپنی جیب سے پیسہ دے کے گڈز لینے پڑتے ہیں, کچھ اگر ان کو ملتے بھی ہیں انفارمل طریقے سے لونز کے اوپر لینے پڑتے ہیں. تو یہ جب ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہوں گی, جب ڈیٹا آئے گا تو فارمل لینڈنگ پروڈکٹ جو کہ بڑے ہی آسان شرائط کے اوپر ریٹیلر کو آفر کیے جا سکتے ہیں اور کیش مینجمنٹ امپروو کی جا سکتی ہے اور آرڈر مینجمنٹ کی جو انفیشنسیز ہیں وہ فکس کی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو دوسرا آپ کا سوال تھا ان ٹرمز آف ایس ایم ایز, ایس ایم ایز کے اوپر بھی اسی طرح جو ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں ان کی جو ڈیجیٹل پروڈکٹس ان جنرل ان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں از ایکسیس ٹو مارکیٹ اینڈ کیش کلیکشن. کافی سارے جو ایس ایم ایز ہیں ان کو ایکسیس ٹو مارکیٹ از آئدر کیپٹل انٹینسو اور ایکسٹریملی کاسٹ ہیوی, یا پھر وہ پھر انٹرمیڈیٹریز کو یوز کرتے ہیں اور ان کی مارجنز کم ہوتے ہیں. سو ہمارے علاوہ جو ڈیجیٹل کامرس کے پروڈکٹ ہیں یا جو ای ٹیلنگ کے پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر اگر آپ شفٹ کریں ایس ایم ای کو تو جو دو بڑے مسائل ہیں ایس ایم ای کے وہ ایکسیس ٹو مارکیٹ ہے اینڈ گیٹنگ دیئر جو ان کے جو انویسٹمنٹ ہے بیک ٹو دیم ان ٹائم تاکہ وہ اس کو روٹیٹ کر سکیں, بیکاز ایس ایم ایز کے پاس اتنا زیادہ ایکسیس کیپٹل تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں گڈس ڈال کے ان کے بکنے کا انتظار کریں. تو وہ جنرلی ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گڈس بکیں دے روٹیٹ منی. سو وہ روٹیشن آف فنڈز تیز ہو سکتی ہے اور ایکسیس ٹو مارکیٹ جو کہ کاسٹ ہیوی پروسیس ہے آج وہ فکس کیا جا سکتا ہے, اور یہ وہ سروسز ہیں جو کہ ہم آفر کرتے ہیں اور مزید آفر کریں گے ان دی فیوچر ٹو بوتھ ایس ایم ایز اینڈ سپلائی چین. اچھا, ویسے تو اٹ از اے لانگ شاٹ, لیکن پھر بھی میں سجیشن دینا چاہوں گا بطور, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو وی آر آل ہیومن بینگز ورکنگ ود ان اے ہیومن انوائرمنٹ اور ہمیں گلوبل طور پہ سوچنا ہے. بٹ ایز آئی وڈ سے ون آف دی لیڈنگ برانڈز ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو دس اینڈ اے جینرک وین اٹ کمز ٹو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز, آپ کا اپنا نام ہے, تو کین وی سی سم تھنگ لائک پے پال کمنگ اپ اور پے پیل کمنگ اپ in the form of your company's evolution, کہ ہماری خواہش اور دعا تو یہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر بھی بھائی کوئی اس طرح کے مطلب اسٹیبلش ہو جائے چیز, ساری دنیا میں مانی جائے. پاکستان کے اندر تو ایک پہچان ہے, ظاہری بات ہے, وہ جیسے آپ نے کہا اور بھی پلیئر ہیں, لیکن آپ لوگوں کی ایک اپنی ایک ریپوٹیشن ہے اور ایک جنرک کا اختیار کر گئے ہیں شکل آپ. تو یہ کب ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرف بھی پیش رفت؟ جی اچھا, پے پیل علی از جیسی سروس از بیسکلی اویلیبل ان پاکستان ایون ٹوڈے. ہم لوگ بھی پے پیل جیسی ہی سروس ہیں کہ آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنی ہے اور آپ ڈیجیٹلی پیمنٹ کر سکیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ وی نیڈ پے پیل ان پرٹیکولر ان پاکستان. ہماری انڈسٹری میں اور ہمارے پلیئرز میں یہ کیپیبلٹی ہے اور آج بھی ہم اس طرح کے سولوشن ہی آفر کرتے ہیں مارکیٹ میں. دی اونلی تھنگ دیٹ از ناٹ دیئر از کہ ہم جو انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں وہ انٹرٹین نہیں کر سکتے, لیکن اٹس اگین اے میٹر آف ٹائم. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. اگر ہمیں نظر آیا کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی کوانٹم بڑھ رہا ہے یا اس کی نیڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے تو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا بہت زیادہ ٹیکنالوجی وائز کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے. سو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. لوکل سطح کے اوپر پے پیل ایکویولنٹ ہی ہے ہمارا پروڈکٹ, اس کی فنکشنالٹی ویسی ہی ہے جیسے کہ پے پیل کی ہے. آئی تھنک کہ لوکل مارکیٹ میں اگر آپ پے پیل دیکھیں بھی تو وہ بہت زیادہ یو ایس کے باہر سکسیس نہیں اچیو کر سکا کیونکہ لوکلی سولوشن زیادہ اویلیبل تھے اور زیادہ لوکل نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. پے پیل ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے, وہ اپنی کی مارکیٹس کے اراؤنڈ یا اپنے کی کسٹمرز کے اراؤنڈ ڈیزائن کرتا ہے.
So I think local players are better in the sense کہ ہم زیادہ local needs کو cover کرتے ہیں, local mindsets, local customer کی ضروریات کو رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں پروڈکٹ. یہ بڑی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سحر حاصل اور اچھی گفتگو ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میرے خیال پاکستانی میڈیا میں کم اس موضوع کے اوپر بات ہوئی ہے. ماضی میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں اس ضمن میں بات کرنے کی. آپ کے آنے کی وجہ سے ہم کافی جو ہے وہ مستفید ہوئے اس چیز سے کہ جو نالج انفارمیشن ہمارے ذہن میں نہیں تھی یا جن کانسیپٹس کے بارے میں ہمیں وضاحت نہیں تھی یا آپ سے مل بھی گئی. آپ کا ایک اپنا برانڈ کا نیم بھی ہے, پھر آپ کی اپنی بھی کافی گرفت موضوع کے اوپر جو کہ ظاہر ہو رہی گفتگو سے. تو ہم جو ہیں وہ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور میرے خیال سے بہت سارے نکات اس میں کور ہو گئے. آگے دنوں کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ خرم ملک صاحب آپ کو دوبارہ دعوت دیں اور ڈیجیٹل اکانومی کا جو براڈ پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس